बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आज की बात और मैं हूं आपकी होस्ट महविश मुमताज़ बेग। नाजरीन, आज की बात में हम बात करेंगे सोशल मीडिया के ऊपर। सोशल मीडिया का हमारे माशरे में किस तरह से इस्तेमाल अभी तक हो रहा है और किस तरह से इसका इस्तेमाल होना चाहिए था, इसके ऊपर आज हम बात करेंगे। वी ऑल नो इस वक्त सोशल मीडिया एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट वेपन के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे माशरे की इस्लाह भी हो सकती है और माशरे में बुराई का सबब भी बन सकता है ये सोशल मीडिया। या अगर आसान लफ्ज़ों में हम ये भी कह सकते हैं कि अब तक अगर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो इम्पोर्टेंस रखता है माशरे में, इस वक्त सोशल मीडिया ने भी कहीं ना कहीं वो मकाम हासिल कर लिया है। और आज हम सोशल मीडिया की अहमियत का अंदाज़ा किस तरह से लगाते हैं लोग, या सोशल मीडिया को ओवरऑल किस तरह से देखते हैं, उसके यूजेस क्या हैं, उसके एडवांटेजेस क्या हैं, डिसएडवांटेजेस क्या है, उसके ऊपर आज हम बात करेंगे। सोशल मीडिया को इस वक्त किस तरह से हमें हमारे हाथों में होना चाहिए था और इस वक्त हमारे यूथ के पास किस तरह से उनके इस्तेमाल में इस वक्त है सोशल मीडिया, उस हवाले से भी आज हम बात करेंगे। इसके ऊपर कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स भी आप लोगों के सामने रखने की कोशिश करेंगे। सोशल मीडिया असल में इतना पावरफुल क्यों हुआ, हालांकि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के होते हुए उस मकाम तक पहुंचना सोशल मीडिया का, इसके पीछे की क्या लॉबी है, उसके ऊपर भी आज बात होगी। और अगर इस वक्त हमारे मुल्क पाकिस्तान की हालत देखें तो हर तरफ जंग की एक फ़िज़ा जो बंधी हुई है, उसमें सोशल मीडिया का कितना रोल है या कितना रोल प्ले कर रहा है, क्या पॉजिटिव इमेज सामने ला रहा है या फिर नेगेटिव इमेज सामने ज़ाहिर हो रहे हैं, इन सब टॉपिक्स के ऊपर आज हम बात करेंगे। इसी सिलसिले में आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं, माशाल्लाह से दोनों कॉलमनिस्ट हैं। पहले जो गेस्ट हमारे साथ मौजूद होंगे PFUC के सेक्रेटरी जनरल भी हैं इस्लामाबाद के, असद महमूद साहब। अस्सलाम वालेकुम, आपको खुश आमदीद कहते हैं अपने प्रोग्राम में। और जो सेकंड गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं वो भी कॉलमनिस्ट भी हैं और जर्नलिस्ट भी हैं, टूरिज़म डिपार्टमेंट में भी इनका काफ़ी हाथ है। हमारे साथ मौजूद होंगे अयाज़ अहमद शिगरी साहब। अस्सलाम वालेकुम, आपको भी खुश आमदीद कहते हैं। और आज हम कोशिश करेंगे कि अपने व्यूअर्स के सामने, नाज़रीन के सामने जो फैक्ट्स एंड फिगर्स है सोशल मीडिया को लेकर, कि सोशल मीडिया असल में कैसे इसका इस्तेमाल करना चाहिए या फिर ये इसकी अहमियत का अंदाज़ा क्या हम सब लगा सकते हैं या नहीं, इन्हीं के ऊपर आज हम बात करेंगे। तो असद महमूद साहब, आज से आप चूँकि हमारे फर्स्ट गेस्ट मेरे साथ बैठे हुए हैं, हमारे साथ तशरीफ़ फरमा हैं, इनसे आपसे जस्ट मैं यही पूछना चाहूँगी कि क्या आप आसान और वाज़ेह अल्फाज में हमारे व्यूवर्स को ये बता सकते हैं कि सोशल मीडिया असल में है क्या? बहुत शुक्रिया महविश कि आपने दावत दी और ये टॉपिक भी बहुत अच्छा है जो आपने सेलेक्ट किया है। तो ओवरऑल देखें कि यहाँ पे जो मुल्क की सूरत हाल चल रही है, तो आपने भी कहा है कि वेपन है सोशल मीडिया, जो है वेपन के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है। तो सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म हमारी यूथ किस तरह उसको यूज़ कर रही है, और सोशल मीडिया देखें, अब इसमें सोशल मीडिया में जो मेन चीज़ें इस वक्त यूज़ हो रही हैं, फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया या इंस्टाग्राम हो गया वगैरह, तो इसमें सोशल मीडिया में सारे कंसिडर होते हैं। तो सबसे पहले तो इस वक्त सिर्फ ये नहीं है कि हमारे जो सेक्रेटरी इत्तलात हैं वो तर्जमान है पाकिस्तान के या अपने कोई और ओहदेदार हैं, इस वक्त हर शहरी तर्जमान है। इसलिए सोशल मीडिया जिसने बनाया, उसने ज़ाहिर है जब एक चीज़ का जो क्रिएटर होता है वो इसलिए बनाता है कि उसके मफादात रखता है सामने कि क्या मफादात होंगे यूज़ करने वालों के लिए, लेकिन उसकी जो खामियां हैं वो बाद में आहिस्ता आहिस्ता सामने आती हैं। बिल्कुल। तो हम जब कोई पोस्ट यहाँ पे शेयर करते हैं फेसबुक के ऊपर या इंस्टाग्राम या ट्विटर के ऊपर, तो उसमें देखें कि जिस हद तक भी आप उसको लें कि ये करेक्ट है, ठीक है, इसके पोस्ट जो हमने वहाँ पे किसी को मेंशन किया है। साहब सॉरी, मैं आपको यहाँ पे इंटरप्ट कर रही हूँ, मेरा सवाल अभी हम इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के ऊपर भी बढ़ेंगे, लेकिन अभी तो हमें तो ये बताना है ना हमारे आवाम को, हमारे व्यूवर्स को, कि सोशल मीडिया असल में है क्या है सोशल मीडिया? सोशल मीडिया ये चीज़ है, देखें कि आप अगर एक सबसे पहले तो देखें कि राब्ते का एक सिलसिला है, जिस तरह इसको एक ग्लोबल विलेज भी कह सकते हैं आप, ये ग्लोबल विलेज इसके थ्रू बना भी है। बिल्कुल। तो ये राब्ते का एक सिलसिला है कि हमें एक दूसरे से जोड़े हुआ है, जो चीज़ें हमें यानी कि आम औकात में हमसे मिस हो जाती हैं वो सोशल मीडिया के थ्रू हमें कैच कर लेते हैं हम उनको बड़ी आसानी से, और एक दूसरे से यानी कि राब्ते का भी बेहतरीन सिलसिला है। तो इसको सादा लफ्ज़ों में मैं यही कहूँगा कि अगर हम सोशल मीडिया को इस्तेमाल करते हैं और उसके जिस तरह आप कह रहे थे कि डिसएडवांटेज भी हैं इसके, तो हमें ये सोशल मीडिया को यूज़ करते वक्त ये जहन में रखना चाहिए
کہ اگر ہم اس پلیٹ فارم کے تھرو کوئی اس طرح کی ایکٹیویٹی یعنی کہ شیئر نہ کریں کہ جس سے ہماری ملک کی سالمیت خطرے میں آ جائے. چلیے بہت شکریہ. ایاز صاحب کیا سمجھتے ہیں ہمارے عوام کے پاس کیا میسج جانا چاہیے کہ واٹ از سوشل میڈیا, اصل میں کیا ہے یہ؟ ہم سب کو پتہ ہے اس کے ایڈوانٹیجز بھی بہت سے ہیں, ڈس ایڈوانٹیجز بھی ہیں, اس کا یوز بھی سب کو پتہ ہے. آج تو ہم دیکھیں آج کل تو بچے کو اس کا استعمال پتہ ہے, اپنی آئی ڈیز اور ڈفرینٹ اس کے یوزز کرتے ہیں اس کے. تو اصل میں سوشل میڈیا ہے کیا, کس طرح ہم بتا سکتے ہیں, کیسے ڈیفائن کر سکتے ہیں؟ میری صاحب نے بڑا اچھا سوال کیا اور آج بڑا اچھا ٹاپک بھی آپ نے رکھا ہے. اور جس طرح آپ سوشل کی بات کر رہے ہیں, صدیوں پہلے مولا علی کا ایک قول ہے کہ دنیا کو آپ شیشے میں دیکھیں گے. تو ابھی آپ یہ دیکھ لیں, مولا کی بولی ہوئی اس زمانے کی بات آج وہ سچ ہو رہی ہے. تو بس یہی ہے کہ دنیا جو ہے وہ ایک گلوبلز میں آ گئی ہے, فنگر ٹپس میں ساری چیزیں آ گئی ہیں, اور دنیا سمٹ کے صرف ایک جس طرح میں نے ابھی مولا کا ذکر کیا, مولا علی کا, تو دنیا سمٹ کے ایک شیشے کے اندر آ گئی ہے. اب اس کو کس طرح یوز کیا جاتا ہے, کس طرح کرنے کے, ہر تصویر کے دو رخ ہوتے ہیں, ایک اچھا ہوتا ہے ایک برا ہوتا ہے. ابھی جس طرح میرے بھائی نے ذکر کیا کہ گلوبل بننے کی وجہ سے بہت ساری جو ایکسس سمٹ کے آپ کے پاس انفارمیشن جو ہے, جو چیزیں بھی ہیں وہ بڑی کوکلی آ جاتی ہے. گڈ نیوز یہ ہے کہ جی آپ کے رابطے بحال ہو گئے, لوگوں سے ملنا ہو گیا, ایکسس ہو گیا, ایزیلی بہت ایزی ہو گیا. جو صدیوں سے ایک دوسرے سے, جو امریکہ میں بیٹھے ہوئے, جو پاکستان میں بیٹھے ہوئے, دنیا کے کسی بھی کونے میں تھے, تو ان کی ایکسس ایک دوسرے سے خط و خطابت نہیں ہوتی تھی. ایک زمانے میں لیٹر لکھا جاتا تھا, اس کا انتظار ہوتا تھا. اب جسٹ ایک اونلی فنگر ٹپس میں آپ یہاں بیٹھ کے امریکہ میں لائیو دیکھ رہے ہیں. یہ بھی ایک جدید دور کی ایک چیزیں ہیں. اس میں جو اچھی چیز یہ ہے کہ رابطے تو آپ کے ہو گئے, لیکن اس میں سب سے میں سمجھتا ہوں جو چیز ہے, جب ہم کوئی بھی نیوز ڈالتے ہیں, جنہوں نے بھی ذکر کیا کہ ایسی چیز ہم نہ ڈالیں جس سے ہمارے وہ ہو, میں سمجھتا ہوں کہ اس کی جو رپورٹنگ ہوتی ہے یا جو ہماری نیوز چلتی ہے یا جو بھی, ایوری باڈی, ہر بندے کے ہاتھ میں ایکسس ایزی آ گئی. جو بھی آپ اپنی رائے ہے, جمہوریت ہے, اپنی دے سکتے ہیں. لیکن اس سے یہ کہ وہ اوتھینٹک رپورٹ ہم اس کو نہیں مانتے, کیونکہ سوشل میڈیا میں آپ کو پتہ ہے, میں نے پہلے بھی ذکر کروں, اچھی بھی آتی ہے اور بری بھی, دونوں چیزیں آ جاتی ہیں. جب کہ آپ کے کوئی ٹی وی چینل جب کوئی نیوز چلاتے ہیں تو وہ کچھ ذمہ داری کے ساتھ ہی نیوز کو چلاتے ہیں. تو یہاں جو سوشل میڈیا ہے وہ ہر بندہ جو اپنی رائے کے مطابق, ان سمپل وے جو الیکٹرانک میڈیا ہے اس کے اوپر دیکھنے والے یا نظر رکھنے والے لوگ ہیں, جس کی وجہ سے اگر ایک عام آدمی بھی ہے تو وہ غلط کام نہیں کر سکتا. ان ادر وے اگر ہم دیکھیں تو سوشل میڈیا جو ہے نا ہر عام بندہ یوز کر رہا ہے اپنی مرضی کے تحت, ایزیلی جو ہر چیز کو لے رہا ہے. چلیے جی ناظرین, یہاں پہ وقت ہوا ہے ایک بریک کا. بریک سے جب واپس آئیں گے, ابھی جیسے کہ بات چیت ہو رہی تھی کہ اس کے نقصانات کیا ہیں یا اس کے فوائد کیا ہیں, اس کے اوپر بھی بات کریں گے. اور جو ملکی حالات اس وقت بنی ہوئی ہے, سوشل میڈیا کیا کر رہا ہے, کیا کام کر رہے ہیں, یا لوگ کس طرح سوشل میڈیا پر اپنا ملک یا اپنا جو ہمارا ایک ادارہ ہے یا جو بھی ہم اس کو ایک کمیونٹی کا نام دیتے ہیں, کس طرح سے شو آف کروا رہا ہے, اس کے اوپر بات ہوگی. لیتے ہیں ایک بریک. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام آج کی بات, اور آج کا ہمارا ٹاپک ہے سوشل میڈیا. سوشل میڈیا اگر ذہن میں رکھیں تو اس کے برعکس بہت سی چیزیں ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں, سننے کو ملتی ہیں. آج اس کے اوپر بات ہو رہی ہے. ہمارے ساتھ گیسٹ بھی موجود ہیں, اسد محمود صاحب, اور ان کے ساتھ ہیں ایاز احمد شگری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ابھی تک بات ہو رہی تھی کہ واٹ از سوشل میڈیا اور اس کے امپیکٹ اور افیکٹ کے اوپر بھی بات چیت چل رہی تھی. اسد صاحب, سوشل میڈیا کے بارے میں آپ نے بہت ڈیٹیل میں بتایا, ایاز صاحب نے بھی بتایا, اس کے امپیکٹ کے بارے میں بتایا. ابھی جو ملکی صورتحال ہے ہماری, ہر طرف جنگ کی فضا تو ویسے بھی بندھی ہوئی ہے. گورنمنٹ تو اپنی طرف سے کوئی نہ کوئی کام کرے گا یا کر رہا ہے, ہماری پاک فوج بھی اپنی طرف سے جو مینس کے بن پڑتا ہوں ان سے کر رہے ہیں. اب بات یہاں پہ یہ آتی ہے کہ ایک عام شہری, اس ملک کا رہنے والا ایک سٹیزن اپنی طرف سے کیسے کام کر رہا ہے, وہ ہمیں نظر آتا ہے سوشل میڈیا کے تھرو. کیونکہ ایک عام آدمی کے پاس صرف وہی ہتھیار ہے, صرف وہی ہم کہیں گے اوور آل, بس لڑنے کے لیے سب چیزیں اس کے پاس صرف سوشل میڈیا ہے. اب آپ بتا سکتے ہیں کہ سوشل میڈیا کے تھرو کیسے امیج شو ہو رہی ہے؟ دیکھیں جی, بہت اچھا سوال ہے آپ کا. سوشل میڈیا کے تھرو جو ہمارے ملک کا امیج شو ہو رہا ہے وہ تو دیکھیں کہ ہمارے جو ترجمان ہیں, آرمی چیف کے ترجمان میجر جنرل آصف غفور صاحب, وہ بھی کہہ چکے ہیں کہ ہمارے پاس جو سوشل میڈیا کا پاور ہے نا اس ٹائم, ہماری جو یوتھ ساتھ ہیں ہمارے, وہ خراج تحسین کے مستحق ہیں. تو ہماری یوتھ کو بھی دیکھیں اس میں یہ کرنا چاہیے, جو ہمارے سوشل میڈیا کے یوزرز ہیں
ان کو میں خاص طور پہ یہ مینشن کروں گا ان کو کہ آپ جب کوئی پوسٹ ایک آتی ہے آپ کی وال کے اوپر تو اس کو غیر تصدیق شدہ پوسٹ ہوتی ہے، اس کو آپ کنفرم کر کے ہی آگے شیئر کریں. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت اچھا وہ کنفرم کیسے کرے اس کے اوپر؟ ایون ایک عام بندہ اگر آپ نے کچھ پوسٹ کیا میں کیسے اس کی تحقیق کی جا میں سکتی ایگزامپل دیتا ہوں. یہاں پہ آپ کو ایک خبر ہے، خبر سامنے آ گئی ہے، ایک بریک ہوئی ہے، بریکنگ آئی ہے، آپ نے اس کو بغیر تصدیق کیے شیئر کیا ہے. اس کو تصدیق کرنے کا حل یہ ہے کہ اس ٹائم جو اپنا الیکٹرانک میڈیا یا پرنٹ میڈیا ہے وہ اتھینٹک اس کی خبر کو مانا جاتا ہے، جبکہ سوشل میڈیا کی جو خبر ہے اس کو اتھینٹک ہم نہیں کہہ سکتے، اس میں کیونکہ کئی رائے پائی جاتی ہیں. تو اس کو کنفرم کرنے کے لیے آپ نیوز چینل دیکھ سکتے ہیں. ہاں آپ اسی وقت آپ اپنے موبائل سے جہاں آپ وہ خبر دیکھ رہے ہیں اس کو آپ کنفرم کرنے کے لیے اپنا ٹی وی آن کر سکتے ہیں. وہاں سے کنفرم کرنے کے بعد ہی آپ اس کو ایک ذمہ دار شہری کے طور پہ شیئر کریں. اور اگر وہ آپ سے مس یوز ہو بھی گیا سوشل میڈیا تو آپ ایک بعد میں معذرت کی پوسٹ بھی اس کے اوپر لگا سکتے ہیں کہ یہ غلط نیوز تھی جو شیئر کی گئی ہے. اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ اب جس طرح دیکھ لیں کہ کچھ دن پہلے بھی ایک اپنا اس طرح کی پوسٹ ایک آئی میری نظروں سے گزری کہ اپنا بھارت نے جو ہے نا پاکستان کے اوپر حملہ کیا تو اتنا نقصان ہوا، یہ وہ اس کو بھی پھر شیئر کرنا شروع کر دیا آپ نے سب نے. تو وہ اس کا یہ لاس ہوتا ہے کہ ہماری عوام میں غلط تاثر جاتا ہے. حالانکہ سوشل میڈیا کے جو نقصانات ہیں اس کے فوائد بھی بہت ہیں. فوائد یہ ہیں کہ آپ دیکھ لیں کہ جس طرح ہمارے آج کل کمیونٹی جرنلسٹ ہیں وہ اچھے لکھاری پیدا کر رہا ہے، سوشل میڈیا ان کو اچھے لکھاری پیدا کر کے دے رہا ہے. ان کے پاس اگر کوئی پلیٹ فارم نہیں ہے سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم کے تھرو ہی وہ لکھنا سٹارٹ کیا انہوں نے. ان کے پاس اپنا ایک یعنی کہ حق ہے لکھنے کے لیے، اپنا ایک پلیٹ فارم ہے. تو اس طرح بھی آپ یوز کر سکتے ہیں. دوسری میں ایک بات یہاں پہ مینشن کروں گا کیونکہ آج کل جو حالات چل رہے ہیں اس سلسلے میں کہ ہم کوئی پوسٹ اس طرح کی شیئر کرتے ہیں کہ جہاں سے ہماری آرمی کی موومنٹس ہوتی ہیں یا ہماری افواج کی موومنٹس ہوتی ہیں، ہم اس کو جس ایریا سے بھی گزر رہے ہوتی ہیں تو ہم ان کو ایک کیپچر بنا کے ان کا وہ اپنی ٹائم لائن پہ لگا دیتے ہیں. جی یہ دیکھیں جی ہماری پاک فوج زندہ باد. حالانکہ ہم اس چیز کو پاک فوج کو سپورٹ نہیں کر رہے ہوتے. ہم اس پوسٹ کو لگانے کے بعد جو ہے اپنے جو ملک دشمن عناصر ہیں ان کو ایک لنک دے رہے ہوتے ہیں کہ ہماری جو ہے فورسز کی موومنٹ کیا چل رہی ہیں اس وقت. تو بجائے اس کے کہ ہم ان کو اس طرح کی کوئی لنکس دیں، ہمیں بڑے محتاط طریقے سے چلنا پڑے گا. ایک یعنی کہ ایک بڑا اس میں جو ہے نا احتیاط برتنی پڑے گی. جب ہم نے اس کو ویپن کا نام دے ہی دیا ہے تو پھر ہمیں اس کو ویپن کے طور پر ہی استعمال کرنا چاہیے. صحیح ہے. اور دوسرا یہاں پہ یہ ایک اور چیز بھی ہے کہ اپنا اگر آپ اپنی آرمی کو سپورٹ کرنا ہی چاہتے ہیں، آپ کے پاس ایک اچھا پلیٹ فارم ہے سوشل میڈیا کا، تو اس میں آپ خراج تحسین کی پوسٹ شیئر کر دیں یا کوئی اچھے اس طرح کے یا اپنے ایک امن کی آشا آپ نے آگے بڑھانی ہے تو آپ بھی اس طرح کی غیر اخلاقی پوسٹ شیئر نہ کریں. اچھا ابھی آپ نے بات کی کہ اس طرح کی پوسٹز نہ کیا کریں، تحقیق پہ جایا کریں. اس کے حل کی طرف بھی میں آپ کی طرف بڑھوں گی، لیکن ایاز صاحب آپ سے بھی جاننا چاہوں گی کہ اس وقت سوشل میڈیا کے تھرو ہمارے ملک کا، پاکستان کا اوور آل کیا امیج سامنے آ رہا ہے؟ بڑا اچھا سوال ہے جی. ابھی جس طرح ابھی ذکر ہو رہا ہے کہ جی ملک کے حالات جا رہے ہیں، جہاں تک سوشل میڈیا کا ہے اس میں اچھی اور پازیٹیو دونوں چیزیں شامل ہو رہی ہیں. ابھی تو میں سمجھتا ہوں کہ جو لائف ہے وہ آپ کی پرائیویسی، اس کے اندر اس سوشل میڈیا نے انسان کی پرائیویسی لائف بالکل ختم کر دی. آپ دیکھیں میں ادھر کھانا کھا رہا ہوں، میں ادھر بیٹھ رہا ہوں، میں ادھر جا رہا ہوں، تو ساری کی ساری انفارمیشن آپ کی وہاں پہ شیئر ہو رہی ہے دوسروں تک. تو مطلب ایکسیس ایزی ہونے کی وجہ سے مطلب زمانہ جو ہے وہ چینج ہوتا جا رہا ہے. ابھی جہاں تک رہ گیا ہمارے ملک کی حالات کی بات، جس طرح ابھی جو ویپن ہے وہ آپ کا سوشل میڈیا ہی ہے. اور آپ دیکھیں کہ نیوز اتنی تیزی کے ساتھ نکل جاتی ہے باہر، آپ سوچ بھی نہیں سکتے. ادھر ہم نے سوچا تو وہ خبر وہاں پہ سوشل میڈیا میں پوری آگ کی جنگل کی طرح پھیل جاتی ہے. ابھی جس طرح انڈیا نے مطلب اتنا بڑا جھوٹ بولا، اتنا بڑا بلنڈر کیا کہ ہم نے جی ان کے اتنے گھروں کو اڑا دیا، اتنے لوگوں کو اڑا دیا، صرف بلنڈر کی شکل میں، جھوٹ پہ کوئی صداقت نہیں ہے اس کے اندر. تو اس پہ لوگوں نے اپنا اس کا لے لیا، سوشل میڈیا پہ بھی ڈال دیا، اور ان کا جو ٹیلی ویژن جو نیوز چینلز ہیں انہوں نے بھی ان خبروں کو کوئی تصدیق نہیں کی، ویریفائی نہیں کیا، انہوں نے چلا دیا. تو اب بھی آپ دیکھیں کہ انڈیا کے لوگ ایسے نہیں ہیں، انڈیا کے لوگ اچھے لوگ بھی اس میں ہیں، اس کے اندر جو پاکستان کے ساتھ اچھے تعلقات بھی چاہتے ہیں، شہری ہم کہہ سکتے ہیں، وہ پاکستان کو پسند بھی کرتے ہیں اور پاکستان کے عوام کے ساتھ ملنا جلنا بھی چاہتے ہیں. فیملیاں بھی ڈیوائیڈڈ ہیں، ملنا جلنا چاہتے ہیں. کچھ لوگ جو ہے جو وہاں پہ ہمیں مطلب اس قسم کی یہ کر رہے ہیں. اور جس طرح کل بھی آپ کو دیکھیں انڈیا نے پھر ایک غیر اخلاقی حرکت کی، انہوں نے ہمارے اس علاقے میں گزرے. تو ہمارا تو پیغام بھی ان کو یہی ہے کہ آپ لوگ کا ایک اچھے ہمسائی کی طرح ہمارے ساتھ بن کے رہیں. ادروائز جو چیز ہمارے پاس ہے وہ آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس کیا چیز ہے، جو ویپنز کی ہم جانتے ہیں کہ ہمارے پاس اصل میں ہے کہ ہماری نہیں چاہتے کہ وہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس چیز کو استعمال کرنے کی
नौबत आए, हम एक अच्छे हमसाई की तरह उस रहना चाहते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी उसके बाद जब हमने एक इंडिया का पायलट वापस किया, उसी ही रात देखें जब वो इधर बॉर्डर क्रॉस कर रहा था, उसने कश्मीर में फिर हमारे उस इलाके पे बमबारी की। बिल्कुल। तो कहने का मकसद है हम तो एक अच्छी मतलब सॉफ्ट इमेज के लिए अच्छे हमसाई की तरह रहना चाहते हैं। ये ना समझे कि ये हमारी कमजोरी है। हमारी आर्मी, पाक आर्मी जो है बिल्कुल तैयार बैठी हुई है। अगर अभी इनके हमने 3 जहाज गिराए हैं, ये झूठ बोलते हैं कि जी हमारा एक जहाज गिराया है, बेसिकली हमने इनके 3 जहाज गिराए हैं। अय्याज साहब, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि इस वक्त अगर हमारा टॉपिक ये होता है कि हम इंडिया और पाकिस्तान के बीच में अगर जो बाहमी ताल्लुकात हैं उसके ऊपर बहस करते हैं तो माशाल्लाह हम बहुत अच्छे आंसर्स उनको कर पाते हैं। इवन हमारे पीएम साहब ने जो फैसला लिया जो पायलट को वापस भेजने का, तो इससे जो हमारी अहमियत का अंदाज़ा भी होता है। हमारे पास इस वक्त है क्या, उसका भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है। इट डजंट मीन कि हम कमज़ोर हैं तो हमने ये इक़दाम किए। आई थिंक मोदी सरकार को भी आइडिया हो गया होगा कि पाकिस्तान की आर्मी इस वक्त की स्टेज पे खड़ी है और उनका मुल्क इस वक्त की स्टेज पे खड़ा है। खैर, ये अगर यहाँ पे जंग की बातें छिड़ गई तो बहुत मज़ीद आगे जाएंगी। आते हैं असद साहब की तरफ। असद साहब, आपने कहा था कि इस तरह गलत पोस्ट शेयर हो जाते हैं और बग़ैर तस्दीक के हम आंख बंद करके यकीन कर लेते हैं, फिर बाद में कुछ लोग हमें पकड़ भी देते हैं कि भैया आपने ये काम क्यों किया, किस बेस पे किया। तो क्या इसके रोकथाम के लिए आप नहीं समझते कि कुछ होना चाहिए, कुछ वेरिफिकेशन या इनके ऊपर कोई लॉ मतलब अप्लाई होना चाहिए जो ऐसे काम करते हैं अपनी आइडेंटिटी छुपा के? अगर मैं कहूँ कि बहुत से ऐसे काम हो रहे हैं जो अभी यहाँ पर अगर हम ऑन स्क्रीन ना भी बात करें तो आई थिंक जो व्यूवर्स हैं बहुत इस चीज़ को समझ सकते हैं जो मैं कहना चाह रही हूँ। तो क्या इस रोकथाम के लिए कुछ हो सकता है क्या? बिल्कुल, देखें जी, कोई भी अगर चीज़ है तो उसका तोड़ भी तो बना होता है ना। एक चीज़ अगर हो गई है तो उसका तोड़ यही होता है कि आप हमारे जो सिक्योरिटी इदारे हैं, सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, उनको यानी कि एक्टिव मज़ीद होना चाहिए इस सिलसिले में, और मज़ीद एक्टिव भी हैं। क्योंकि हमारे कुछ पेजेस ऐसे भी हैं यहाँ पे सोशल मीडिया पे जो चल रहे होते हैं जो दुश्मन अनासिर के हाथों में होते हैं, वो यूज़ हो रहे थे और हमारे जो है वो सिटीजन शहरियों को वो इस्तेमाल कर रहे होते हैं अपनी इस तरह की पोस्ट मेंशन करके कि उसमें उन्होंने डाल दिया है कि जी अपना इस तरह की एक्टिविटी हो गई है, इस तरह का मसला हो गया है। वो एक अफवाह को जो है ना फैलाने के लिए। तो हाँ, लेकिन तो यहाँ पे चेक एंड बैलेंस तो कहीं भी नहीं है। हाँ, वही मैं दोबारा कहना चाहूँगा कि सिक्योरिटी इदारे जो हैं हमारे, उनको बड़ा इस सिलसिले में मोहतात होना पड़ेगा और स्पेशली सोशल मीडिया के ऊपर नज़र रखनी पड़ेगी। क्योंकि यही जब आपकी शहरी यानी कि एक बगावत की तरफ मैं कहूँगा कि ये एक सोशल मीडिया है जो इंसान को बागी बनाता है। साइबर क्राइम जो है ना उसके ज़मरे में आती है सोशल मीडिया। तो बजाय इसके कि हमें इस बात को मज़ीद अपने शहरियों को यानी कि अफवाहों की जद में आके जो है वो बगावत की तरफ ले आ जाए, तो बगावत से याद आया मुझे कि अपना अगर सोशल मीडिया के थ्रू ही, यहाँ पे एक मैं चीज़ मेंशन करूँगा, है तो खैर वो इस टॉपिक से हट के, लेकिन क्योंकि मुझे ज़रूरी मेंशन करना है ताकि मेरा जवाब वाज़े हो कि अगर सोशल मीडिया एक नौजवान लड़की और लड़के का आपस में रिलेशन कायम करवाती है और उसको घर की दहलीज से बाहर निकलवाती है, ठीक है, तो यानी कि इस तरह उसके माइंड में ये बात बैठती है सोशल मीडिया के थ्रू कि वो बगावत अपने घर वालों से भी करती है, अपने खानदान से भी करती है। हाँ, तो इतना बड़ा और ये जो आपने बात की अभी के लड़का लड़की का आपस में इंटरेक्शन भी होता है, तो ये अभी की तो हमारे सामने एग्जांपल्स मौजूद हैं। बहुत वही मैं कह रहा हूँ, बिल्कुल। हाँ, मैं ये चीज़ इन है अभी इस वक्त पाकिस्तान में अगर, और मैं इसलिए दोबारा मेंशन कर रहा हूँ कि अगर वो लड़की को 4 दीवारी का तकद्दुस भी पामाल करवा के बाहर निकाल आती है, तो बगावत क्या चीज़ है कि अगर हमारे इन पोस्टों से ही हमारे यानी दुश्मन अनासिर के पेजेस जो यूज़ हो रहे हैं उस मवाद से ही हमारी यूथ या हमारे नौजवान शहरी जो हैं वो अगर इससे मुतासर हो के बगावत पे आते हैं या हुकूमत के खिलाफ या हमारी मुसल्लह अफवाज के खिलाफ को इस तरह की बातें करते हैं, तो बजाय इसके कि नौबत यहाँ तक आए, हमें उसका तोड़ तलाश करना चाहिए, उसका हल तलाश करना चाहिए। तो हमारी ये सिक्योरिटी इदारों के लिए भी लम्हा फिक्र है। बिल्कुल, अगर मैं यहाँ पे ये बात कहूँ कि सिक्योरिटी इदारे भी हमारे नाम निहाद सियासतदानों की तरह कुर्सी पे फाइज होके बैठे हुए हैं, तो कुछ गलत तो नहीं कहूँगी ना? नहीं, वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो जिस हद तक वो आते हैं वहाँ पे फिर यह प्रोटेस्ट भी शुरू हो जाता है। अब आपने देखा होगा कि पीएम साहब भी जो है सोशल मीडिया के थ्रू ही सारा कुछ चला रहे हैं कि लास्ट टाइम उन्होंने एक आईजी मुअत्तल किया था, तो उसके बाद सोशल मीडिया पे प्रोटेस्ट हुआ तो उनको अपना फैसला वापस लेना पड़ा। तो चलो जी, ये टॉपिक फिर मजीद आगे बढ़ता जाएगा अगर हम सियासतदानों को बीच में इन्वॉल्व करेंगे। अय्याज साहब, क्या समझते हैं कि इस बार जो इन्होंने बात की कि ये रोकथाम इसकी ज़रूरी है, चेक एंड बैलेंस होना चाहिए, तो क्या आपको लगता है कि क्या वाकई सोशल मीडिया जो एक इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है इसकी रोकथाम मुमकिन है? क्या इस पर नज़र रखा जा सकता है? जी, बड़ा अच्छा सवाल किया।
اس پہ آلریڈی ہماری جو ایجنسیاں ہیں یا جو ہمارے ڈپارٹمنٹس ہیں وہ آلریڈی اس پہ ورک شروع ہو چکا ہے. اور جو اس طرح کی جو غلط ویب سائٹ تھی جو مطلب ہمیں شہریوں کے لیے ایک نقصان دہ خبر ریلیز کرتے تھے یا مذہبی جو خبریں تھیں, اس کو کافی حد تک جو ہے وہ ان سائٹوں کو بند کر دیا گیا ہے. مزید ابھی ہمارے جو ڈپارٹمنٹس ہیں جو وہ اس کو چیک کر رہے ہیں, اور انشاءاللہ جو اس طرح کی غلط جو خبر لگتی ہے اس کو باقاعدہ چیک اینڈ بیلنس بھی ہو رہا ہے. اچھا, ابھی آپ بات ایسے کر رہے ہیں, مجھے لگ رہا ہے واقعی جو سیاستدان کا میں نے ذکر کیا وہ کہتے ہیں نا کہ جی یہ ہم کریں گے, تو ایز اے کامن پرسن یا میں ایک عام شہری کی حیثیت سے, جیسا کہ اگر میں کوئی عام بندہ اگر ہوں تو اگر اس نظریے سے دیکھوں تو سوشل میڈیا ایک اتنا بڑا پلیٹ فارم ہے, ہزاروں لاکھوں کروڑوں کے تعداد میں لوگ اس پر کام کر رہے ہیں, تو اس کے اوپر نظر رکھنا کیسے ممکن ہے؟ ہاؤ از اٹ پاسبل؟ دیکھیں جی, اللہ تعالیٰ نے ہم اس ٹائم جس طرح ہم نے پہلے بھی ذکر کیا, ہم ایک نیوکل پاور ہے, ہم بھی یہاں ہم ساری چیزوں کو, ہمارا جو ابھی ہمارے پاس جو ٹیکنالوجی ہمارے پاس بھی جو ہے وہ بہت فاسٹ ہے. جو ہمارے ڈپارٹمنٹس ہیں, جو ہماری ریلیٹڈ ایجنسیاں ہیں, وہ ان ساری چیزوں کو چیک اینڈ بیلنس کر رہی ہیں. اور یہ کرنا مشکل کام نہیں ہے, ناممکن تو بالکل بھی نہیں ہے. اگر ارادہ ہو تو وہ پاسبل ہے. تو آلریڈی ہماری جو پاک آرمی ہے ان ساری چیزوں کو واچ کر رہی ہے, اس قسم کے لوگوں کو واچ کر رہی ہے. اور بہت ساری جو میرے پاس انفارمیشنز یہ ہے کہ ہم نے بہت ساری ان پیجوں کو کلوز بھی کیا ہے اور ایسے لوگوں کو اٹھایا بھی ہے جو غلط قسم کی ان خبروں کو لگا رہے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ابھی جو وار جو ہونی ہے یا جو بھی چیزیں ہو رہی ہیں سوشل میڈیا, ہر جگہ سوشل میڈیا کی باتیں ہوتی ہیں. ابھی جو دنیا میں وار ہونی ہے وہ سوشل میڈیا کے تھرو ہی وار ہونی ہے. آپ کیا اچھا کام کر رہے ہیں, پاکستان میں کیا ہو رہا ہے ابھی آپ دیکھیں. یا ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں اگر دونوں ملکوں کی اگر سوشل میڈیا کوئی بند کر دی جائے تو آدھی جنگ ویسے ہی ختم ہو جانی ہے. ابھی آپ دیکھیں ٹی وی انڈیا کے کہا کہ اگر آپ 2 مہینے کے لیے انڈیا کا ٹی وی نہ دیکھیں تو وہاں پہ امن ہے. تو کہنے کا مقصد اسی طرح سوشل میڈیا میں بھی اب اتنا لوگوں کی ایک چام ہو گیا, جب سے سیلفی آئی ہے بہت سارے لوگوں نے سوشل میڈیا میں اپنی زندگیوں سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں. وہ سیلفی کے چکر میں وہ جب بناتے ہیں, دریا کے کنارے کھڑے ہو کے بنا کے وہ پکچر لگاتے ہیں, تو وہ کسی کا پاؤں سلپ ہو کے دریا میں گئے, کوئی پہاڑ سے نیچے آئے, تو بہت ساری چیزیں. لیکن بہت سارے لوگوں کا اس سے انفارمیشنز مل کے لوگ ٹورزم کی طرف بھی نکلے کہ یار اس فلانے بندے نے فلانی پہاڑ کے پیچھے تصویر لگائی ہے تو میں وہاں جا کے دیکھوں گا. ہم اس سے پوزیٹیو میسج دے رہے ہیں کہ ہمیں ضرورت ہے کہ ہم کوشش کریں. اور ابھی اس میں بہت ساری چیزیں جو ہمارا اس ایریے کے پاکستان میں ان ایکسپلور ایریاز پڑے ہوئے ہیں جہاں پہ دیکھنے کی ضرورت ہے, خوبصورت چیزیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر موسم سے نوازا ہوا ہے, ہر کلچر سے نوازا ہوا ہے. تو ان چیزوں کو یہ جو سب سے سوشل میڈیا آیا ہے تو بڑی ایزی ایکسیس ہوگی. بہت ساری چیزیں جو لوگوں کے ذہنوں میں نہیں تھا کہ غلط چیزیں تھیں, جب اس میڈیا نے سوشل میڈیا نے بہت ساری چیزوں کو ان کے ذہنوں سے یہ چیزوں کو کلیئر بھی کیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ آنے والا جو وقت ہے اور یہ موجودہ جو وقت ہے اور اس آنے والا جو نئی جنریشن کا وقت ہے وہ میں سمجھتا ہوں اس سے بھی زیادہ فاسٹ ہوگا. تو اس کے لیے ہمیں ابھی سے ہی فاسٹ بھی ہوگا اور ٹف بھی ہوگا. ٹھیک, بہت شکریہ آپ دونوں کا, آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے اور اس اہم ٹاپک کے اوپر بات کی. بہت سی ایسی باتوں کا تذکرہ یہاں پر ہو چکا ہے, اگر اس کے اوپر نظر ثانی کی جائے تو آئی تھنک اس کے اندر سے بھی بہت ساری باتیں نکل سکتی ہیں. ناظرین, ٹائم چونکہ اتنا نہیں تھا کہ ہم اس ٹاپک کو مزید ہم ڈسکس کرتے ہیں, تو جتنا ڈسکس کیا اس سے بہت اچھا میسج بھی جاتا ہے. سوشل میڈیا اگر ہمیں پتہ ہے کہ اس کے برے اثرات بھی مرتب ہوتے ہیں تو پھر اس کے برعکس اس کے اچھے اثرات بھی مرتب ہوتے ہیں. بس ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم نیگیٹو امیج کو شو کرنے کی بجائے پازیٹیوٹی کی طرف ہم بڑھیں. ہم ہر کسی انسان کی یہی خواہش بھی ہونی چاہیے اور یہی کوشش بھی ہونی چاہیے اپنے ملک کی ترقی کے لیے, اپنے ترقی کے لیے. ہم سوشل میڈیا کا ایون بس ہر چیز میں اپنے آپ کو بہتر دکھانے کے لیے بھی ہماری نیت صاف ہو اور اچھے سے اچھے کام کرنے کی کوشش کریں تو سب کچھ ممکن ہے. ایوری تھنگ از پاسبل, نتھنگ از امپاسبل, جسٹ دا ورڈ امپاسبل از امپاسبل, ادروائز ایوری تھنگ از پاسبل. اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت, اللہ حافظ.